سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پر نیوز سے آپ کا میزبان ظفر نذیر حاضر ہے۔ اس وقت جو مہمان ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں، آزاد کشمیر کے معروف نعت خوان ہیں، ان سے ہم آج کی اس حوالے سے بات بھی کریں گے۔ خاص طور پہ ان کے تعارف میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے ڈویژن کی سطح پر ایک نعت کے حوالے سے ایک تنظیم جس کا قیام بھی یہ سرپرستی بھی کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پر نیوز کو ٹائم دیا۔ تو سب سے پہلے آپ سے یہ بات کریں گے کہ تو یہ نعت کے حوالے سے جو ڈویژن نعت کونسل کے حوالے سے آپ نے جو تنظیم قائم کی ہے، اس کا مقاصد اس کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں گے کہ اس تنظیم کا کب قیام ہوا اور یہ کس مقصد کے لیے اس تنظیم کو قیام میں عمل میں لایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو ظفر صاحب آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پر نیوز کا یہ ایک پلیٹ فارم مجھے مہیا کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ آپ کا میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جہاں تک بات ہے ڈویژن پونچھ نعت کونسل کی، تو الحمدللہ اس کونسل کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں۔ 3 ماہ پہلے ہماری یہ کونسل بنی تھی اور یہاں پہ راولہ کوٹ میں اس کا آغاز کیا گیا تھا، اس کی شروعات کی گئی تھی۔ الحمدللہ ہمارے پاس ڈویژن پونچھ سے جس میں 4 اضلاع آتے ہیں، باغ آتا ہے، خدنوتی آتا ہے، حویلی ہے اور پونچھ ہے۔ الحمدللہ 4 اضلاع ہیں اور چاروں کے اضلاع کو ملا کے ہم نے ایک ڈویژن کے سطح پر ایک یہ ڈویژن پونچھ نعت کونسل بنائی ہے اور چاروں اضلاع سے ہم نے الحمدللہ اچھے جو کشمیر کے اچھے بولنے والے اچھے سناہان ہیں ان کو ہم نے اس نعت کونسل میں شامل کیا ہے۔ اور مقاصد کی جہاں تک بات ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے اس کشمیر میں الحمدللہ کافی ٹیلنٹ ہے، لیکن بات آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس وہی بات ہے کہ پلیٹ فارم کی کمی ہے۔ اگر یہی نعت خوان ہمارے پاس پاکستان میں چلے جائیں تو ان کا ایک بڑا نام ہو، لیکن یہ نعت خوان کیوں پیچھے رہ چکے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اس طرح سے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہے کشمیر میں الحمدللہ بہت ٹیلنٹ ہے، جو نیا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم سامنے لائیں اور مین مقصد جو ہے ہمارا وہ نعت کے فروغ کے لیے ہم کام کریں۔ جی سمیع بھائی، میں عرض کروں گا کہ گزشتہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ راولہ کوٹ میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، آپ کی تنظیم کے ذریعے پروگرام رکھا گیا ہے ماشاءاللہ۔ اس میں آپ باشمول تھے اور باقی بھی ارد سے جو اہل ذوق رکھنے والے جو افراد تھے، انہوں نے رات گئے تھے کہ وہ پروگرام اٹینڈ بھی کیا اور اس میں ایک جھلک نظر آئی۔ تو وہ اس جھلک کے بعد ہماری بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آپ ہمارے ناظرین کو بھی اس حوالے سے آگاہ کریں تاکہ لوگ اپنے بچوں کو دوسری سرگرمیوں میں لگانے کے بجائے تو یہ اس نعت کے اس میں آ جائیں، تو اس میں تو دین بھی ہے اور جو دنیا بھی چیزیں کامیابی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ جو پورا گلدستہ جو آپ نے وہاں پہ پروگرام میں وہ لائے راولہ کوٹ کی تاریخ میں، میں نے تو پہلی بار وہ دیکھا ہے کہ اتنا وہ ایسے وہاں نعت خوان بلکہ پاکستان سے بھی وہاں پہ تشریف لائے۔ تو اس حوالے سے آپ کی جو اتنے مختصر ٹائم میں جو آپ کی کوشش تھی وہ قابل تحسین تھی۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس حوالے سے بنیادی طور پہ جب آپ خود بھی ماشاءاللہ آپ کی آواز بھی ہے اور آپ دل میں درد بھی رکھتے ہیں، تو آپ دل اور جان سے جو نعتیہ کلام بھی پیش بھی کریں گے ہمارے ناظرین کے سامنے، لیکن اس سے قبل بتائیں کہ اس کی بنیادی طور پہ کب سے یہ آپ نے اس کی خود اپنے اوپر جو بنیاد رکھی، اس کی شروعات کب سے؟ بالکل پہلے تو آپ کا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ پروگرام کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو الحمدللہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے اس کونسل کے زیر اہتمام 2 پروگرام ہوئے۔ ایک ہوا ہے کھئی گلا کی سرزمین پر اور ایک ہوا ہے جی راولہ کوٹ میں۔ اور الحمدللہ آپ کو پتہ ہے پازیٹیو باتیں بھی ہوتی ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھنا ہے پازیٹیو باتوں کو دیکھنا ہے اور ہم نے نعت کے فروغ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو جہاں تک میری بات ہے الحمدللہ
شروع سے ہی نعت کا شوق تھا، اور 7-8 سال سے میں یہ نعت کا سلسلہ میں نے شروع کیا، اور آج الحمدللہ ماں باپ کی دعا ہے، میرے بابا کی دعا ہے، اور تمام میرے جو چاہنے والے ہیں ان کی دعا ہے، تو آج الحمدللہ اس پلیٹ فارم پہ ہیں اور اس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پاک کا بہت احسان ہے۔ اور باقی میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹرین کریں، اور جو بھی آپ کا اگر کوئی نعت پڑھنے والا بھائی ہے، بچہ ہے، کسی بھی عمر کا ہے، اس میں کوئی عمر قید نہیں ہے، کسی بھی عمر کا ہے، اگر وہ نعت پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، اس کی نعت میں انٹرسٹ ہے، تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم نعت کے فروغ کے لیے ہم ہمیشہ حاضر ہیں اور ہم کام کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، جس طرح بھی ہو سکے گا ہم انشاءاللہ بچوں کو بھی ٹریننگ دیں گے انشاءاللہ۔ آزاد کشمیر میں تو آپ کو مختلف جو پروگرامات ہوئے ان میں ایوارڈ بھی ملے ہیں، تو اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا سے آپ کی جو نعت پوری دنیا میں بھی سنی جا رہی ہے، جی جی، دوبارہ بین الاقوامی سطح پر بھی اس آپ کی نعت سنی جا رہی ہے، تو اس حوالے سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے آپ نعتیہ جو چند اشعار بھی پیش کریں گے، وہ بھی ہمارے ناظرین بھی اس کو سنیں گے، کیونکہ آزاد کشمیر میں آپ کا بے شک تعلق راولہ کوٹ سے ہے، لیکن یہ آپ پوری آزاد کشمیر کا۔ بالکل آزاد کشمیر کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں نے آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان سے آل پاکستان جو مقابلہ ہوتا ہے وہاں سے بھی میں نے الحمدللہ 2 دفعہ گولڈ میڈل حاصل کیا الحمدللہ۔ تو ہمارے ناظرین کے سامنے آپ جو نعتیہ اشعار ہیں وہ پیش کریں گے، اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری گولے چیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے
جہاں میں تجھ سا کوئی آیا دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا یہ عالم کا جریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ اور ہے رات مجھے ہے رات مجھے اپنی محبت کی عطا بدامان دریدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ۔ ماشاءاللہ سمیم بھائی، آپ آزاد کشمیر کے تو آزاد کشمیر بھر میں آپ جاتے ہوں گے، تو پاکستان میں کن کن شہروں میں آپ جو نعتیہ جو پروگرام ہیں ان میں شرکت کی آپ؟ الحمدللہ پاکستان میں راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور تک الحمدللہ گیا ہوں میں، اور اس سے پیچھے جہلم ہو گیا، ان تمام سائٹوں پہ الحمدللہ میں جاتا ہوں اور کشمیر کی الحمدللہ نمائندگی کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ جو پچھلے پروگرام میں آپ کی جو نعت جو پروگرام کیا گیا تو اس میں یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آپ کو جہاں بھی آپ کو بلایا جائے گا تو آپ وہاں پہ جائیں گے، کوئی جو اخراجات ہوں گے وہ بھی نہیں لیں گے، اس طرح کا اعلان کیا گیا، باعث حوصلہ ہے سب کے لیے یہ اعلان۔ تو اس کے بعد جو پبلک میں جو عوامی سطح پر آپ کو کوئی رابطہ ہوا اس کے بعد؟ جی الحمدللہ، اس کے بعد
ہمارے یہاں راولہ کوٹ میں ایک مقامی ترنی کے مقام پر ایک پروگرام ہوا ہے. الحمدللہ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اور الحمدللہ پوری نعت کونسل تو وہاں پہ نہیں جا سکی، لیکن الحمدللہ 2-4 بندوں کی نمائندگی وہاں پہ ضرور تھی. اچھا، یہ آپ نے اپنی کاوش و کوششوں سے یہ گزشتہ جو آپ نے تنظیم کا یہ کام کیا ہوا ہے، تو یہ اگر یہ باقاعدہ طور پہ نعت اکیڈمی یہاں پہ اگر اس کا قیام عمل میں لایا جائے تو اس کا جو اثرات ہوں گے وہ زیادہ بہتر نہیں ہوں گے؟ جی انشاءاللہ جب سے ہم نے نعت کونسل کا یہ پروگرام کیا، اسپیشلی کھائی کلا میں ہمارا پروگرام ہوا، پھر راولہ کوٹ میں ہمارا پروگرام ہوا، تو اس پروگرام کے بعد ہمیں کافی لوگوں نے کہا ہے کہ نعت اکیڈمی ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ میری بات چیت چل رہی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ میرے جو کونسل کے اور ممبران ہیں الحمدللہ پوری جو ڈویژن ہے اس کی نمائندگی ہمارے پاس، تو انشاءاللہ ہماری مشاورت چل رہی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ راولہ کوٹ میں اور جہاں جہاں پہ ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ نعت اکیڈمی قائم کریں گے. حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پہ جو سرکاری جو تقریبات ہوتی ہیں تو ان میں باقاعدہ طور پہ یہ انہوں نے منظوری دی ہے کہ تلاوت کے بعد نعت کی، تو یہ ہو بھی رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آزاد کشمیر حکومت اس حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ بھی تعاون کرے جو آپ نے قائم کی ہے، یا اس طرح کا حکومت بھی کوئی سٹا قائم کر سکتی ہے اس حوالے سے، تو کیا آپ اس حوالے سے کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل جی، ہم حکومت سے بالکل اپیل کرتے ہیں کہ یہ کیونکہ نیک کام ہے، تو اگر ان کا کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہے تو ہماری کونسل کو یہ ایک نیک کام کے لیے گامزن ہے، تو ہم حکومت سے بالکل جی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارا بھرپور ساتھ دیا جائے. اچھا، یہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ربیع الاول کے جو مہینے میں، مبارک مہینے میں جو پروگرامات کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس کے ہٹ کے بھی جو باقی جو مہینے ہیں آپ تو بخوبی جانتے ہوں گے، اس میں آپ کے اس نعت کے حوالے سے کی مصروفیات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ جی الحمدللہ کافی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں، اسپیشلی محرم کے مہینے میں، اور رمضان کا مہینہ ہو گیا، ربیع الاول کا مہینہ ہو گیا. اکثر سال میں کوئی ایسا وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اکثر میں بیزی ہوتا ہوں الحمدللہ، اور یہی نعت کا کام ہی جاری و ساری ہے، اور اسی پہ ہم ورک کر رہے ہیں، مختلف پروگرامات میں جاتے ہیں، اور الحمدللہ اسی کو انشاءاللہ کوشش کریں گے جاری و ساری رکھیں جب تک زندگی ہے. اچھا، یہ آپ کو جو آپ کے والد محترم ہیں ان کو بھی میں نے کچھ تقریبات میں دیکھا کہ وہ بھی بڑا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس حوالے سے جب آپ کی نعت کے حوالے سے شروعات نہیں تھی تو والد صاحب کی طرف سے بھی اس حوالے سے کوئی آپ کو رہنمائی ملی؟ جی الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم 4 بھائی ہیں الحمدللہ، اور پہلے انہوں نے نعت سٹارٹ کی جی، تو اس کے بعد جب ان کو دیکھ کے تو مجھے بھی ایک شوق پیدا ہوا کہ نعت پڑھنی چاہیے. پھر اسی طرح کرتے کرتے مختلف پروگرامات میں ان کے ساتھ جاتا تھا، پھر مجھے شوق پیدا ہوا. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی، اور کافی ہمیں سپورٹ ملی ہے، اسپیشلی امی ابو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بابا کی بھی. اس کے بعد یہاں پہ بڑی لوگوں کی بھی سپورٹ ہے الحمدللہ، اور فیملی کی بھی بہت سپورٹ ہے الحمدللہ. اچھا، اس جو نیک کام آپ کر رہے ہیں، یہ اپنا میسیج بھی پہنچا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تمام دوستوں کو بھی منظم کیا ہوا ہے ایک پلیٹ فارم پہ، تو ساتھ ساتھ کوئی قومی چینل پہ بھی آپ کو موقع ملا نعت کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ پی ٹی وی پہ مجھے جانے کا موقع ملا، اور اس کے علاوہ پی ٹی وی ہوم پہ وہاں پہ میں گیا ہوں. جی. اچھا، آپ اس کے علاوہ بھی ریڈیو پہ بھی جو پروگرام بھی کر رہے ہیں، اس پروگرام کو بھی آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے رکھیں گے جو آپ ڈیلی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ ریڈیو پہ میں نعت کا ہی پروگرام کرتا ہوں، اور نعت کے حوالے سے ہی ہماری وہاں پہ خوبصورت پروگرام ہوتا ہے، اور 3 سے لے کر 4 بجے تک ہمارا پروگرام ہوتا ہے. اس میں بھی ہم لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہوا ہے لوگوں کی وجہ سے ہی، اور ہمارا جو ینگ ٹیلنٹ ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے کہ ہم ایک پلیٹ فارم دے سکیں. ایک ریڈیو بھی الحمدللہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، بڑا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے بھی ہم یہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہوا ہے،
اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جہاں تک ہو سکے نبی کی نعت کو پہنچایا جا سکے۔ اب سمیم بھائی بھی بتائیں گے کہ ہمارے بچوں میں جو اسکول ہیں کالجز ہیں ان میں کتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ وہ اگر اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا گیا تو نعت کے حوالے سے بالکل میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہمارے کشمیر میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگر جایا جائے اسکولز کالجز میں جایا جائے تو کافی ٹیلنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ انشاءاللہ اس پہ ہم ورک کریں گے۔ اکیڈمی جب ہم کھولیں گے تو لوگوں کا تعاون بھی درکار رہے گا ہمیں، تو انشاءاللہ ہم مختلف اسکولز میں جائیں گے، کالجز میں جائیں گے، مدرسوں میں جائیں گے، جو بچہ نعت میں انٹرسٹڈ ہوگا ہم انشاءاللہ اس کو لائیں گے، اپنی اکیڈمی میں لائیں گے اور اس کو ٹرین کریں گے، باقاعدہ طریقے سے اس کو ایک اچھا نعت خوان بنا کے ان کے والدین کو ایک گفٹ دیں گے انشاءاللہ۔ سمیم بھائی ہم آخر میں جو پیرل نیوز کا یہ پلیٹ فارم ہے اس حوالے سے ہم ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ جو پیغام دینا چاہیں تو آپ اس ٹی وی چینل کی وسادت سے جو پیغام آپ دینا چاہیں تو وہ دیں گے۔ جی میں نے پہلے بھی آپ کا شکریہ ادا کیا اور آخر میں پھر سے میں آپ کا اور پیرل نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میرا یہی پیغام ہے کہ پیرل نیوز ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے انشاءاللہ، اور آپ ہمیں اس نیوز کے توسل سے میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچے دیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ٹرین کریں اور ایک اچھا نعت خوان بنا کے، ایک اچھا آدمی بنا کے، انسان بنا کے آپ لوگوں کو ہم دیں انشاءاللہ۔ سمیم بھائی آپ کو آخر میں ہم آپ سے فرمائشی کریں گے، وہ یہ ہے کہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ دو اشعار ان کے کلام کے میں نے پہلے بھی سنے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ بھی آپ سے فرمائش کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو بھی آپ سنائیں۔ سبحان اللہ 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 اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا وسطائے اکھیں کتنے جاڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچے آقا تیرا بدی میں شان آقا سچے آقا تیرا بدی میں شان آقا جس شان تو شان سب بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمیم بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ابھی ہمارے ساتھ جو موجود تھے آزاد کشمیر کے ایوارڈ یافتہ نعت خوان اور بین الاقوامی شہرت یافتہ سمیع صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اپنے میزبان ظفر نذیر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔